الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی اصل نام ہے تابعداری، فرما برداری اور اطاعت کا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا تو فرمایا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد خالی ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے ذمے کچھ احکامات ایسے طے کیے گئے کہ ان ریکھاؤں پر، ان سیماؤں پر، ان حدود پر اور باؤنڈری کے اس ایریے میں تم کو رہنا ہے اور اسی میں چلنا ہے. اس سے آگے جانے کی کوشش کرو گے تو باغی کہلاؤ گے، بغاوت کرنے والوں میں شمار کہلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوقات میں مختلف اعمال عطا فرما کر اپنے خالق و مالک اور معبود ہونے کا مختلف طریقوں اور مختلف انداز سے اظہار فرمایا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، روزے دے دیے گئے، 1 مہینے مسلسل روزے رکھو، رات میں تراویح پڑھو، اس کے بعد میں عید کے دن خوشی کا اظہار کرو. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شوال میں 6 روزے رکھ لے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا پورا سال رمضان المبارک ہی کی طرح پورا سال روزوں کی حالت میں گزرا. اس لیے کہ 30 یہ اور 6 وہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 36. اس کو 10 سے گنا کر دو، 360. اور سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. بڑھ سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتے، یہ کمپلسری ہے. اللہ نے گری سی گری حالت میں ایک کا ریٹ 10 لگا رکھا ہے کم سے کم. اور اگر آپ کو اضافہ کرنا ہے تو تھوڑی کوالٹی مینٹین کرنا پڑے گی، ہائی کوالٹی کرنا پڑے گی. ایک ریٹ میں اس کو لے کر جاؤ گے تو وہی بادام جو 30 روپے میں ہول سیل میں بک رہا ہے وہی 45 روپے میں جائے گا اور ریٹیل میں 80 روپے میں بکے گا. سیدھی بات ہے، کوالٹی کا فرق پڑے گا. تو اس کے
بعد میں پھر زمانہ شروع ہوتا ہے، فوراً رمضان ختم ہوتے ہی حاجی لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، قربانی کرنے والے بکروں کی دیکھ ریکھ شروع کر دیتے ہیں کہ بکرے خریدنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ قربانی اور حج دونوں ایک ہی گروپ کے دو قسمیں ہیں، کیونکہ یہاں جو قربانی اسم کرتے ہیں وہ در حقیقت حج کے موقع پر کی جانے والی قربانی کا ایک مظہر اور اس کا ایک ایگزامپل اور اس کا ایک نمونہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑی قربانی دے رہے ہیں، تو جو لوگ یہاں رہ کر کے جو وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم یہاں رہ کر 10 15 20 ہزار 25 ہزار کا بکرا ہی قربان کریں یا بڑے میں حصہ لیں۔ اور پھر اللہ نے جو عبادتیں عطا فرمائی ہیں، دیکھو ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم ہم سنتے رہتے ہیں نماز ہے۔ نماز حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا نمونہ ہے، اللہ کے جلال کا مظہر ہے، اس میں جلال ہی جلال ہے۔ اب وہ جلال کتنا ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں کافر ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بالکل دفن نہ کیا جائے۔ اگرچہ دیگر فقہائے کرام کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، جیسا کوئی بچہ نافرمانی کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے، تو میری اولاد نہیں ہے آج کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے اس کا نسب ختم ہو جائے گا۔ ارے بھائی وہ نسب تو ہے، وہ تو اللہ نے جو لگو تو رہے گا، آپ اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ یہ اب آئندہ لائن پر آ جائے۔ حضرت بعض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کو قید کر کے ڈال دو، اس کو اگر اسلامی حکومت ہو اور جو لوگ نماز چھوڑے ان کو قید کر کے رکھو اور وہاں ان کو توبہ کروائی جائے، نماز سکھائی جائے، پھر اس کے بعد باہر لایا جائے ان کو جیل خانے سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو پجاؤ، مارو اس کو جو نماز چھوڑے۔ تو یہ ہے جلال، یعنی ذرا سا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت چھوڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہو اور پھر میں نکلوں، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں اپنی زبان میں سمجھتے ہیں اس کو تو ہو سکتا ہو بات زیادہ سمجھ میں آئے، ہم اپنی زبان میں یہ سمجھیں کہ ایسا جی چاہتا ہے کہ ایک سوٹا لے کر نکلیں، پائپ لے کر نکلیں اور جو لوگ جو ہے ایسے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پہلے تو پجایا جائے اور ان کے گھروں میں آگ لگائی جائے۔ یہ ہم اپنی زبان میں اس کو یوں سمجھے، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ ہے جلال کا مظہر۔ اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر آتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی جلال ہی جلال کا مظہر ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ تم لوگوں میں سے جس کے پاس مال ہو اگر انہوں نے اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ان کے مال کو سانپ بنا کر کے ان کو لپیٹ دیا جائے گا قبر کے اندر، اور وہ مال سانپ بن کر کے ان کے اوپر حملے کرے گا اور کہے گا میں ہوں تمہارا مال، انا مالک انا کنزک۔ یہ بھی دیکھو اللہ کا غصہ ٹپک رہا ہے۔ اس کے بعد میں آتے ہیں رمضان کے روزے، تیسرے نمبر پر جو 4 ارکان بیان کیے گئے، 5 بیان کیے گئے، اس میں سے توحید تو ایسا ہے کہ وہ تو کمپلسری ہے، 24 گھنٹے لازم ہے، اس سے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی بندہ نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اور اعمال کے طور پر رمضان میں جلال بھی ہے جمال بھی ہے، لیکن اس میں جمال زیادہ ہے، اس میں اللہ کا جمال زیادہ ٹپکتا ہے۔ اسی لیے تو نماز میں تو اگر بھول سے بھی بات چیت کر لی تو کہا نماز فاسد، پھر سے یہ نماز پڑھی جائے گی، اب یہ نماز نہیں ہوئی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر بھول چوک سے کھا پی لیا آدمی نے، پیٹ بھر کے بھی بھول سے کھا لیا، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بھول چوک ہو گئی، دھکائیں گے اس کو کیا کریں گے، اس کو چلائیں گے، کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا، بھول سے اگر ہوا ہے تو۔
تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، لیکن جمال زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد میں زندگی میں ایک مرتبہ کیا جانے والا فریضہ، جس کو ہم فریضہ حج کہتے ہیں، جو از اول تا آخر سراپا جمال ہی جمال ہے، اس میں جلال نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہ اصل میں حج عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ ایک عاشق اور معشوق کا جو دلی تعلق ہوتا ہے، اور ایک محبوب اپنے محب کے پاس میں، ایک چاہنے والا وہ جس کو چاہا جا رہا ہے، اس سے ملاقات کا ایک شوق اور اس کی طرف دل کے جو کھچاؤ کی کیفیت بنتی ہے، حج در حقیقت اس کا اعلان ہے۔ اسی لیے عام عبادتوں میں ایسی کوئی خاص ہیئت اور خاص کیفیت کو بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بھئی آپ نماز جو چاہے اس کپڑے میں پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ جو ہے روزے دنیا میں جہاں چاہے رکھ لو، آپ کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دنیا کے کسی بھی غریب، کسی بھی فقیر، کسی کو بھی دے دو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن حج چونکہ عشق و محبت کا ایک نمونہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں بندہ جو اپنے اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کا ایک امتحان ہے، اس کی ایک پریکشا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پریکشا میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ زندگی در حقیقت نام ہے اطاعت اور فرما برداری کا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کا موسم آتے ہی آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے۔ دیکھو جو لوگ حج کرنے کے لیے اس سال جانے والے ہیں، آپ ابھی دیکھ لو ان کی کیفیت، دل نرم ہو چکے ہیں، لوگوں سے معافی تلافیاں شروع ہو چکی ہے۔ بتائیے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ رشتہ داروں کو فون لگانا شروع کر دیے ہیں، فلاں تاریخ کو فلائٹ ہے، آپ آ جاؤ ملاقات کے لیے، یا ہم آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم جن کے یہاں جانے والے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، جنہوں نے ہم کو بلایا ہے وہ ایسے ہیں کہ ہم تو ان کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں انہوں نے بلا کر کے کچھ علامتیں بتلائی ہیں کہ یہ کام کر لو۔ ظاہر سی بات ہے کہاں بندہ جو سراپا مخلوق ہی مخلوق تمام عیوب سے بھرا ہوا، اور کہاں خالق و مالک، اور کہاں اللہ رب ذوالجلال جو ہر قسم کے عیوب سے پاک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی بلاتا ہے۔ اور کیسے بلاتا ہے؟ کہا عشق کا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر لباس بھی محبت کا پہنایا جائے گا۔ اتار دو تمہاری جنسیں، اتار دو تمہارے جبے قبے، اتار دو تمہاری ٹوپیاں، اور اتار دو تمہاری پگڑیاں، اور اتار دو پینٹ شرٹ، اور اتار دو کرتے پجامے۔ صرف دو کرتوں کے اندر، دو چادروں کے اندر جن میں سلائی لگی ہوئی نہ ہو، جو سلے ہوئے نہ ہو، جیسے ایک لنگی باندھ کر کے، ایک چادر ڈال کر کے۔ اور جس حال میں ہم کہہ رہے ہیں خوشبو نہیں لگاؤ گے آج کے بعد خوشبو نہیں لگاؤ گے، کنگھی نہیں کرو گے، جوئیں نہیں مارو گے، ڈیکوریشن باڈی کا نہیں کرو گے، میک اپ نہیں کرو گے، تیل کنگا کچھ نہیں کرو گے، جیسا ہم کہہ رہے ہیں دنیا والوں کو دکھاؤ کہ ہم مجنون ہیں، ہم پاگل ہیں، ہم دیوانے ہیں۔ اپنے رب کے عشق میں جیسا وہ کہے گا ویسا ہم کرتے چلے جائیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے عاشقوں کو سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو لڑکا لڑکی جب عشق کے جال میں پھنستے ہیں، باپ چھوڑنے کے لیے تیار، ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ دین اسلام کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دماغ میں ایک جنون سوار ہو گیا، اس چیز کو حاصل کر کے رہنا ہے، اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے شادی کر کے رہنا ہے،
یہ چیز ہے جو اس کو اندر سے ساری قربانیاں اور ساری چیزوں کو تیاگ دینے پر اور چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے عاشقوں کا ایسے ہی امتحان لیتا ہے، اور کیسے امتحان لیتا ہے؟ تم آؤ گے، میرے گھر کا دیدار کرو گے، ظاہر سی بات ہے جب معشوق اپنے عاشق کے پاس جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بوسہ لے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے چمٹ جائے۔ تو میرے بندو، تم اس قابل تو نہیں ہو کہ مجھ سے چمٹ سکو، کیونکہ میں کہاں وراء الورا تمام عیوب سے پاک، ہاں، اور تم کہاں تمام عیبوں سے بھرے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے تم مجھے بوسہ تو نہیں لے سکتے۔ میں تم کو ایک جگہ بتاتا ہوں، حجر اسود، وہاں چلے جاؤ، اس جگہ کو بوسہ لے لو، اس جگہ کو چوم لو، تمہارے اندر کی جتنی بھی گندگیاں ہیں میں نے اس کو بول رکھا ہے، میں نے حجر اسود کو کہہ رکھا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار اپنی ملاقات تو نہیں ہو پائے گی اس لیے کہ میں تو ابھی باہر ہوں، پر میں نے ایک بندہ بٹھا رکھا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، میں فون لگا دیتا ہوں، یا میں نے اس کو کہہ رکھا ہے کہ جو بھی چندے والے آئے رسید کٹوا لینا۔ اللہ کہتا ہے میں نے بھی حجر اسود کو کہہ رکھا ہے، میرے نام پہ جو بھی تیرے پاس آئے اس کی ساری عیب اس کے کھینچ لینا اور سارے گناہ اس کے کھینچ لینا۔ پھر چاہتے ہیں کہ گلے لگ جائیں، چمٹنا چاہتے ہیں، مجھ سے تو نہیں چمٹ سکتے ہو۔ ہاں، حجر اسود اور باب کعبہ، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، اس کو چمٹ جاؤ اور اس کو لپٹ جاؤ، اور ایک بچہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے کیسے چمٹ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، تم اس سے چمٹ کر مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو، میں تمہاری ساری فائلیں کلیئر کر دوں گا، آج تک کے اس تمام گناہ سب معاف کر دوں گا۔ یہ عشق و محبت کی ایک داستان ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے اب 8 حاجی پہنچ گیا، سب کچھ کر لیا، ایک حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ لیکن کہا 8 تاریخ کو تم کو یہاں نمازیں نہیں پڑھوائیں گے، 8 تاریخ کو تم جنگل میں جاؤ مینا میں تمہارے خیمے لگے ہوئے ہیں، جاؤ وہاں اے سی کولر لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آج تم کو یہاں نہیں رہنا ہے، آج تم کو وہیں جانا ہے۔ اور کیوں کوئی کہے یا اللہ 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر کے وہاں جاؤ جنگل میں، وہاں تو بڑی جماعت بھی نہیں ہوتی ہے، وہاں تو 5-10 لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، وہاں تو کبھی کبھار اکیلے ہی پڑھنا پڑتا ہے، تو میں اکیلا پڑھوں؟ کہا وہاں اکیلا پڑھے گا تو بھی یہاں سے زیادہ تجھے ثواب دوں گا، اس لیے کہ تجھے دکھلانا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اس کو ثابت کرنا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اس چیز کو ثابت کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ جاؤ عرفات کے میدان میں جاؤ، وہ چھوڑ دو حرم شریف کو، 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آؤ، اور وہاں آنے کے بعد بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، لاؤ تمہاری فائلیں، کیا کیا فالٹ ہے سب چیک کرتا ہوں میں، کیا کیا بیماریاں ہیں سب چیک کرتا ہوں، کتنے کیس تمہارے اوپر لگے ہوئے ہیں، کتنی دھارائیں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، چوری کی لگی ہوئی ہے، زنا کی لگی ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری دھارائیں تمہارے اوپر، تم نے مجھے ستایا، مجھے تکلیف دی، میری نافرمانی کی، جتنی بھی فائلیں سب لے کر آؤ، اور یہاں آ کر کے ایک مرتبہ تم سچے دل سے کہہ دو کہ یا اللہ، اپنی زبان میں کہتا ہوں، جیسے بچہ باپ کے سامنے ماں کے سامنے جا کر وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ابو میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس خالی کیا کہتا ہے؟ ابا اب نہیں کروں گا، یہی تو کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ اب نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس تم بھی ایک بار کہہ دو نا، میں بھی آج کے بعد نہیں کروں گا، ارے میں تمہاری فائلیں بھی چیک نہیں کروں گا کہ کیا ہے اس کے اندر، جبکہ مجھے سب پتا ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے نا، کیا نہیں پتا ہے بتائیے مجھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں حج کے موقع پر، دیکھو ہر انسان کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کا اندر سے اپنا دل بھی تو کچھ بولتا ہے، بھئی ایک تو یہ ہم نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، دعا کر لی، بس بات ختم ہو گئی، اور ایک یہ ہے، یہ صرف حج کے موقع پر ہی عام طور پر
یہ کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وہ تو کہا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، لیکن جب حاجی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو اندر سے اس کا دل بھی یہ کہتا ہے کہ یار آج تو میں معاف ہو گیا ہوں۔ یہ عجیب کیفیت ہے، یہ صرف وہیں جا کر کے اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے، یار میں تو بس معاف ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دیا گیا ہے، اور وہ ایمان کی علامت ہے، مومن کے مخلص ہونے کی پہچان ہے کہ یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے حج کے موقع پر یہاں جو آیا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، یہ واقعتاً اللہ کو پانے کے لیے ہی آیا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایک عشق کا نمونہ اور عشق کا اظہار کرنے کا ایک موقع حج کے موقع پر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے، لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں، جن کے پاس سکت نہیں ہے، جن کے پاس استعداد نہیں ہے، جن کے پاس لیاقت نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اس قسم کے جذبات کا پیدا ہونا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، ان کے جذبات کا اندر سے ابھر کر آنا، یہ بھی ان کے مومن ہونے کی پہچان ہے، یہ بھی ان کے اللہ تبارک و تعالی سے عشق کی علامت ہے۔ یہ ہے کہ کسی کو جلدی بلا لیا جاتا ہے، کسی کو جوانی میں بلا لیا جاتا ہے، کسی کو تھوڑا انتظار کروایا جاتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں بلایا جاتا ہے، لیکن جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ تو ہر حال میں جا کر کے رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور محبت کی وہ کیفیت عطا فرماتا ہے، بندے کو اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت کا وہ سرور عطا فرماتا ہے کہ جو اس کو زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا اور شاید اس کے بعد بھی کبھی نہ مل پائے۔ اس لیے کہ حج زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ آپ ہر سال حج کر رہے ہیں تو بعد میں کیے جانے والے سارے حج آپ کے کیا ہوں گے؟ نفل ہوں گے، ثواب آپ کو ملے گا، لیکن وہ سارے حج کیا ہوں گے؟ نفل ہوں گے۔ لیکن ایک مرتبہ جو فرض حج ہے وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عشق و محبت کا یہ اظہار کرنے کا موقع ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے جن کو اللہ نے حیثیت دے رکھی ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو حضرات اتنے مالدار ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جا کر آ جائے، یعنی حج کر لیں، کمیٹی سے 3-3.5 لاکھ روپے آج کل ہو گئے ہیں، ٹور سے جاؤ تو 5 لاکھ روپے۔ اگر کسی کے پاس حج کا نمبر کمیٹی سے نہیں آیا اور اس کی سکت اور اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت ٹور سے جانے کی ہے، تو اس کو ٹور سے حج پر جانا واجب ہے، وہ اس سے جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو اس تک جانے کا راستہ اختیار کر سکتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے حج کمیٹی سے جانا یہ اپنے بس میں نہیں ہے، وہ تو قسمت کا کھیل ہے، فلاں میں نام آ گیا تو چلے جائیں گے، نہیں آیا تو نہیں جائیں گے، لیکن ٹور سے جانے میں تو آدمی کے اختیار کو دخل ہوتا ہے۔ بھئی وہاں تو ہمارا اختیار ہے، یہ ہے کہ یہ تھوڑا پیسہ زیادہ لگے گا، بس ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، مجھے بتائیے اگر ہمارے پاس سرکاری بس میں جگہ نہیں ملتی ہے، سواری زیادہ ہو جائے تو پرائیویٹ گاڑی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سرکاری بس میں 150 روپے کرایہ ہے اور پرائیویٹ میں 600 روپے ایک آدمی کے اوپر پیچھے خرچ آتا ہے، یعنی 10 آدمی اگر جا رہے تھے تو 1500 روپے کرایہ لگ رہا تھا سرکاری سے، اور لیکن اب اس سے اگر جا رہے ہیں تو 6000 روپے کرایہ لگ رہا ہے۔
آنے جانے کا بھاڑا لگے گا، لیکن ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بے تحاشا ہماری قوم، ہماری برادری اور ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، بتائیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کروڑوں روپیہ شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو ان سے زیادہ اہم اور ضروری فریضہ حج ہے، جس کا کرنا ہمارے اوپر، اگر ہمارے اندر سکت ہے، یہ لفظ دھیان میں رکھنا، اگر ہمارے اندر استطاعت ہے تو اس کو کرنا یہ ہمارے اوپر لازم، فرض اور ضروری ہے۔ لہذا جو حضرات ابھی تک حج پر نہیں گئے ہیں اور ان کے اندر اتنی استطاعت ہے، اب کسی کو بول تو نہیں سکتے کہ صاحب تمہاری اتنی استطاعت ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت جانتا ہے، یہ فیصلہ ہر آدمی اپنے طور پر کرے گا، میں اپنے طور پر کروں گا، آپ اپنے طور پر کریں گے، ہر آدمی اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے کہ آیا میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں، اور سرسری نگاہ سے نہیں کرے، بلکہ اس کا کمپیئر اور اس کا مقابلہ کرے اس آفر سے جو گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی آفر نکلتا ہے، اتنے ایسے لوگوں کو یہ سہولت دی جائے گی، یہ فیسلٹی دی جائے گی، تو اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جھوٹ بولنا پڑے، اپنی عمر کو کم زیادہ کرنا پڑے تو وہ بھی آدمی کرواتا ہے۔ کیوں؟ ارے اس بہانے کم سے کم یہ فیسلٹی تو مل جائے گی، اس یوجنا کا لابھ تو مل جائے گا۔ بتائیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی حج کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ایمان والے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مومن سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ عشق اپنے اللہ سے کرتا ہے اور جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ عشق اور سب سے زیادہ محبت کرنے کے یہی دو نمونے ہیں، یہی دو مظہر ہیں۔ یوں تو ایمان تو سارے انبیاء پر ہم لاتے ہیں، ایمان لانا تو سارے انبیاء پر فرض ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے انبیاء علیہ السلام جس کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے بالکل ہم اس کو برحق مانتے ہیں، لیکن تعلیمات وہ اپناتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر گئے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج کیا، اور حج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے امت کو نصیحتیں بھی فرمائی اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں یاد رکھو، دماءکم ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یا لوگوں یاد رکھو، دماءکم ایک دوسرے کو کسی کا ناحق قتل مت کرو، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، واموالکم لوگ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے لینے کی کوشش نہ کریں، واعراضکم کسی کی عزت کا کچرا کرنے کی کوشش مت کرو، کسی کی عزت کو کیچڑ بنانے کی کوشش مت کرو، کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ جس طریقے سے یہ ایسے ہی حرام ہے کحرمت یومکم ھذا، جیسا آج کا دن یعنی عرفہ کا دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، وفی بلدکم ھذا یہ شہر مکہ مکرمہ تمہارے لیے جس طریقے سے قابل احترام ہے، وفی شہرکم ھذا اور یہ مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مہینہ جس طریقے سے قابل احترام ہے، ایسے ہی مومن کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون بھی تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ یعنی ایک تعلیم دی گئی کہ تم اپنے اندر ایک اجتماعیت اور ایک جمعیت پیدا کرو، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عشق و محبت کا اگر اظہار کرنا چاہتے ہو تو ان تعلیمات کو ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرو۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری لاپرواہی، بہت معذرت کے ساتھ ہماری لاپرواہی اور ہماری بے راہ روی اور ہماری غفلت، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ آئے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہیں نہ کہیں سے گستاخانہ کلمات اور گستاخیوں کا دور چل پڑا ہے، اور لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا۔ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس قوم نے، اس امت نے، یعنی ہم سب نے اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے سچے عشق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر ہم سچے عاشق ہوتے تو ہر مالدار حج کی فکر کرتا، تاکہ اللہ سے عشق و محبت کا اظہار پیدا ہو، اللہ سے عشق و محبت کا اظہار ہو۔ اور اگر ہم واقعتاً سچے محبت کرنے والے ہوتے اپنے پیغمبر سے تو ہر مومن کی زندگی اسلامی اطوار اور اسلامی طریقے کے مطابق ہوتی۔ اس لیے کہ جب نبی سے عشق صحیح معنی میں پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے غازی علم الدین شہید ایک شخص گزرے ہیں، وہ مولانا نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک راجپال نامی غیر مسلم نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ علم الدین کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچ لیا کہ مجھے تو کچھ بھی ہو جائے، ناموس رسالت پر اچھلنے والے اور کیچڑ اچھالنے والے کا اب تو میں کام تمام کر کے رہوں گا۔ چنانچہ جو بھی ہوا، بہرحال علم الدین نے اس راجپال کو قتل کر دیا اور گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے کے بعد اب جو جملے مجھے بتلانا ہے اصل یہ جملے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد اب وکیل لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے، وہ تو ان کا تو کام ہی یہ ہے، اگر آپ چوری کر کے آئے ہیں تو آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے، وہ کس طریقے سے کریں گے وہ جانے۔ اگر آپ مرڈر کر کے آئے ہیں تو آپ کو کسی بھی ترکیب سے کسی بھی اینگل سے بری کروانا ہے، ان کا کام ہی ہے۔ یا کوئی مظلوم آ گیا، پریشان حال آدمی آ گیا تو اس پریشان کو اس کا حق دلوانا، یعنی اچھے کام بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ برے کام ہے، اچھے کام بھی ہے۔ بہت سارے مظلوموں کو ان کا حق بھی دلواتے ہیں۔ تو بہت سارے وکلاء نے غازی علم الدین کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو، کورٹ میں جب تمہاری پیشی ہو اور جب تم سے پوچھا جائے کہ تم نے راجپال کا مرڈر کیوں کیا، اس کا قتل کیوں کیا، تو تم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا، اس لیے میں نے اس کا مرڈر کر دیا، بلکہ تم نے یہ کہنا ہے کہ میں نے تو سیلف ڈیفینس میں یہ کام کیا ہے، وہ میرے اوپر حملہ کرنے والے تھے، میں نے اپنا بچاؤ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے تم ہو سکتا ہو کہ پھانسی سے بچ جاؤ یا بری ہو جاؤ، یا تم کو عمر قید کی سزا ہو جائے اور تم کو پھانسی نہ ہو۔ غازی علم الدین کہنے لگے، بڑا تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہ یار زندگی میں ایک موقع تو ملا ہے جنت کمانے کا، کیونکہ وہ عام آدمی تھے، کہا یہ ایک موقع ملا ہے جنت کمانے کا، اس میں ہی تم جھوٹ بول کر کے میرے اوپر جہنم واجب کروا رہے ہو۔ میں کہوں گا، عدالت میں کہوں گا اور یہ کہوں گا کہ میں نے اس کا قتل کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے کیا ہے۔ اور مسلمانوں کو نصیحت کروں گا کہ تم اگر تمہارے سامنے بھی حضور کی شان میں اس طرح کی گستاخی کی جائے تو تم بھی اس کے ساتھ وہی کام کرو جو میں نے کیا ہے، چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اور ہوا بھی، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ 1927 میں ان کو جب پھانسی دی گئی، کئی بڑے بڑے علماء، تاریخ میں لکھا ہے کتابوں میں، کئی بڑے بڑے علماء نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ یار بتائیے اس آدمی کے جنتی ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے، جو مرتے مرتے بھی یہ کہہ کر گیا کہ میں صرف حضور کے نام پر شہید ہو رہا ہوں۔ غالباً حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے کہ کسی نے ان کو عدالت میں جب لے جایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا، کیا تم نے فلاں آدمی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے؟ کہا بالکل دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ کہا وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو گستاخی کرتا ہے تو کیا تم کسی کو بھی مار دو گے؟
تو جج سے کہنے لگے تم کر کے دیکھ لو، پھر دیکھ لیتے ہیں مارتا ہوں کہ نہیں مارتا ہوں، ایسا ہے تو تم کر کے دیکھ لو، ایگزامپل میرا امتحان لے لو، پریکٹس کر لو، تو تم کو بھی پتہ چل جائے گا اور یہ تمہارے ساتھ میں بیٹھے ان کو بھی پتہ چل جائے گا میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ عشق اور سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتی ہے اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے ہر قسم کا عشق الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم اعمال کے اعتبار سے تو کمزور پڑ رہے ہیں، اعمال کے اعتبار سے تو کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک یہودی کی تحقیق ہے، جب اس نے اسلام پر سرچ کرنے کی کوشش کی، اس سے سوال کیا گیا کہ تم اسلام پر اتنی لمبی چوڑی تحقیق کر رہے ہو، تم نے کیا پایا اسلام میں؟ کہا میں اسلام مسلمانوں کے اندر ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ اپنے نبی کے کاموں سے محبت کم کرتے ہیں لیکن نبی کی ذات سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ نبی کے کام سے محبت کم کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، دیکھو نبی کا کام نہیں ہے نا، یہ تو نبی کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ نبی کا کام نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ نبی کا کام ہے امانت داری، وفاداری، دیانت داری، یہ نبی کے کام ہے۔ عبادات کرنا، لوگوں کو عبادات کی طرف لانا، یہ نبی کے کام ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم ان کاموں کی طرف جو نہیں دیتی ہے لیکن نبی کے ذات سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر کوئی ان کی نبی کی شان میں ذرا سا بھی جملہ کہہ دے تو یہ بے قرار ہو جاتی ہے، مرنے مارنے کے لیے اور کٹنے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ عشق و محبت کی ایک دلیل ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ آج بھی میں یہ بات ہمیشہ کئی جگہ کہتا رہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ایمان کی ایک چنگاری اور ایمان کی وہ شعاع ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں جگہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارے چولہے کی آگ ابھی پوری طریقے سے بجھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شام کو 4 بجے جب چولہا جلایا جاتا ہے تو اب تو گیس ہو گئے ہیں، ورنہ یہ ہمارے بزرگ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے غریبی دیکھی ہے، آپ ان سے پوچھئے تو کیا کرتے تھے بھائی؟ اماں جب جو ہے شام کا کھانا بناتی تھی تو پہلے وہ چولہے کو تلاش کرتی تھی، اس میں اگر ذرا سا بھی کوئلہ یا ذرا سا بھی آگ مل جاتی تو کیا کرتی تھی؟ اس سے پورا چولہا جلا لیتی تھی اور شام کا کھانا، بھائی صاحب غلط بول رہا ہوں میں؟ اور ان کو ایک ماچس کی تیلی بچ جاتی تھی نا ان کی۔ تو ہمارے جذبات کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ذرا سی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ذرا سی بھی چبھن اور ذرا سی بھی تکلیف کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے چولہے میں کہیں نہ کہیں ابھی آگ برقرار ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ جو راکھ اکٹھی ہو گئی ہے ان سارے پردوں کو ہٹاؤ، مسلمانوں غفلت کے سارے پردوں کو ہم ہٹائیں اور اس چنگاری پر پھر سے پھونک ماریں تاکہ وہ چنگاری دوبارہ ایک شعلہ جوالہ بن کر کے جس طریقے سے پورے گھر کا کھانا ایک چھوٹی سی چنگاری سے تیار ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس چنگاری کے اوپر اگر محنت کی جائے گی تو پھر دوبارہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی۔ لوگ کہتے ہیں جمہوریت ٹھیک ہے، جمہوریت ملک کا حصہ ہے، سارے لوگ اپنے حقوق کے ساتھ رہیں، یہ ملک کا حق ہے، یہ ملک کا حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے یہ بھی چیز اچھی طریقے سے سمجھ لے، جب دشمن اس بات کا تہیہ کر لے کہ اب اسلام کو نیست نابود کر دینا ہے، میرے الفاظ آپ چاہے تو ریکارڈ کر لیں، اگر کوئی تھانے کا آدمی ہو تو پولیس تک پہنچا دے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہیں پر بھی حالات ایسے بن جائیں کہ اسلام کو مٹانے کی پوری سازشیں مکمل طور پر کی جا چکی ہو اور یہ فیصلے کیے جا چکے ہوں کہ اسلام کو نیست نابود کر دینا ہے، مسلمانوں کو نیست نابود کر دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو دنیا سے ختم کر دینا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر چلنے والوں کو اور ان کے ماننے والوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے۔ اگر یہ صورتحال بن جائے تو اس وقت میں مسلمانوں پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے اور ہر خاص عام کو، ہر کچے پکے گھر والوں کو، ہر امیر غریب کو اسلام کی تلقین کرے، اسلام کے اندر لائے، اور پھر اس کے لیے چاہے کسی سے لوہا ہی کیوں نہیں لینا پڑے، چاہے کسی سے ٹکر کیوں نہ لینا پڑے، چاہے وہ وقت کے نمرود ہو، قارون ہو، فرعون ہو یا ان کے چیلے چپاٹے ہوں، ایسی صورتحال میں مسلم امت مسلمہ پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ ہم دو نام ہیں ہماری پیدائش کے، ایک اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ، یہ دو نام ہیں۔ ہم مر بھی رہے ہیں تو ان کے نام پر جی بھی رہے ہیں، ان کے نام پر عبادتیں کر رہے ہیں، ان کی محبت میں حاجی حج کو جا رہا ہے، ان کی محبت میں اذانیں دی جا رہی ہے، ان کی محبت میں روزے رکھے جا رہے ہیں، ان کی محبت میں ارے ہم تو اگر کھاتے اور پیتے بھی ہیں، دنیا بھی اگر ہم کما رہے ہیں تو ہم ان کے کہنے کے مطابق جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہم کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے مذہب کا شعار ہے، اور یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے اس وقت امت مسلمہ کے اندر اسلامی شعور اور اسلامی بیداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ آئے گا کہیں سے؟ وہ کس چیز سے آئے گا؟ یاد رکھیں، وہ تقریروں سے، بیانوں سے، وعظوں سے، نصیحتوں سے نہیں آئے گا، وہ آئے گا ہماری اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر کھڑا کرنے کی بنیاد پر۔ جب قوم اپنے آپ کو اسلامی تعلیم پر کھڑا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دشمن کے دلوں میں ان کے رعب کو ڈالتا ہے، دشمن کو اللہ ان کا غلام بناتا ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، سمجھ لیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ آج کے زمانے میں آج کے دور کے حساب سے ہے، اس زمانے میں اس دور کے حساب سے تھی۔ اور کل بھی یہ ساری ٹیکنالوجی یہودی بابی کے ہی قبضے میں تھی، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ کل بھی یہودی اور عیسائی ہی ان کے مالک تھے، آج بھی یہودی اور عیسائی ان کے مالک تھے، لیکن حضور نے فرما دیا تھا کہ جیسا جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ویسا کر لو۔ جیسا آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو اس چیز کا غلام نہ بنا دے جو بات میں لے کر آیا ہوں، اس کے پیچھے چلنے والا اپنے آپ کو نہ بنا دے، اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا۔ پھر یہی ساری ٹیکنالوجی وہ بغیر پڑھے لکھے، بغیر 10ویں 12ویں پاس کیے ہوئے، بغیر ڈگریاں لیے ہوئے، بغیر کسی کو رشوت دیے ہوئے حکمران بھی بنے، حکومتیں بھی کی، اور ساری اور یہودیوں نے غلام بن کر کے کام کیا ہے۔ یہودیوں نے ہاتھ جوڑ کر کے، خیبر میں کیا ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا نکالو ان کو، یہودیوں کو، آ گئے ہاتھ جوڑ لیے، حضور آپ ہم کو مت نکالیے، یہ جو باغات ہیں ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہے، آپ ایک کام کیجئے، ہم کو نوکر رکھ لیجئے۔ کیا کہا؟ ہم کو نوکر رکھ لیجئے، ہم آپ کے یہاں نوکری کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ ان باغوں کے پھل آپ کو لا کر دیں گے، تھوڑا سا آپ رکھ لیجئے، تھوڑا سا ہم کو دے دینا، باقی کا آپ رکھ لینا۔ اب صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے رہتے تھے، اور ساری دیکھ ریکھ کون کرتے تھے؟ وہ یہودی کرتے تھے، اور غلہ لا کر دیتے تھے، پھل لا کر دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کی زندگی کا اصل مقصد، اولین مقصد اگر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں شامل حال ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سال حج پر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے، ان سب کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے، ان کے ان اعمالوں کی برکت سے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔